السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لدداد رد و اسلام بے شمار رد و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، نارملی وادی ناران کاغان کی جانب اگر آپ جائیں تو شکران ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے کہ جہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ زور ہوتا ہے، لیکن یہیں سے یہ اس وقت جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں سفیان شاہ صاحب کا، جہاں پر میں ریفر کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے کہ جب بھی آپ ناران کاغان جائیں تو آخری یہ پمپ ہے پارس میں، پارس کے وائی سے آگے پارس آتا ہے، تو یہاں سے اگر آپ ٹینک فل کرائیں تو پھر باؤسر ٹاپ سے واپس بھی آ کر آپ بآسانی ایزیلی پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سے ایک اور ڈیسٹینیشن ہے جس کا نام ہے شراں فارس۔ جی ہاں، یہ سفر شراں فارس کا فیصل بھائی اور عمران بھائی کی زیر نگرانی جاری ہے۔ یہ دونوں ہمارے محترم بھائی ہیں، فیصل بھائی نے ویڈیوز بھیجی ہیں، عمران بھائی بھی وہیں پہ ہوتے ہیں، ان کی جیپیں۔ یہ آپ کو 16 کلومیٹر دور یہاں سے، جی ہاں، 12 سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اتنا خوبصورت جنگل ہے جسے شراں فارس کا نام دیا گیا ہے، کہ جس کو دیکھنے کی میری تمنا تھی اور میری تمنا انہی دونوں بھائیوں نے پوری کی، اور جب میں اس سال سٹارٹنگ میں پہلی دفعہ گیا تو پھر مجھے یہاں پر انہوں نے لے جایا، دکھایا شراں فارس کیسا ہے۔ میری وہ ویڈیو ابھی تک پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ بہت جلد میں اپلوڈ کر دوں گا۔ آج ہی مجھے یاد آئی ہے جب انہوں نے شراں فارس کا نام لیا تو میں تو کہیں بھول گیا تھا، کیونکہ وہ میرا کچھ ڈیٹا کرپٹ ہوا تھا، تو پھر بحال تو ہو گیا، میرے پاس پڑا ہوا ہے انشاءاللہ پوری ڈیٹیل جو میں نے اپنی زبانی شراں فارس کو دیکھا تھا۔ لیکن اس وقت شراں فارس کو دیکھنا بڑا خوبصورت ہے۔ یہاں پر اس وقت وہ جھرنے بھی بہہ رہے ہیں جو کہ نارملی مئی جون میں نہیں بہتے، جولائی میں بھی نہیں بہتے، لیکن اس وقت اس دفعہ بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ آبشاریں ہیں، اتنے زیادہ جھرنے ہیں، اتنے زیادہ خوبصورت مقامات ہیں راستے کے کہ یہ سارا راستہ، ویسے تو آپ جائیں تو 16 کلومیٹر میں بندے کو لگ ہو جاتی ہے، کہ جیپ میں جب جائیں تو بندے کے اندر جو نا وہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اوجری آنتے جنسیاں وہ ساری ان سے مکس ہو جاتی ہیں۔ مثال بنی ہوئی ہے، اللہ معافی دے، انسان کی اوجری تو نہیں ہوتی لیکن وہ دل نکل کر باہر آنا جسے کہتے ہیں وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ تقریباً پارس سے جاتے ہوئے 2 گھنٹے لگتے ہیں اور واپسی پہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اس میں لوگ 1 ڈے ٹریک بھی کرتے ہیں، 1 ڈے ٹرپ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں رات قیام بھی ہے وہاں پر پورٹ بھی بنے ہوئے ہیں، اب تو ہوٹل بھی بن گئے ہیں، کافی ساری، یعنی کہ پہلے تھوڑی سی جگہ تھیں، اب تو کافی زیادہ آپشنز موجود ہیں کہ آپ شراں فارس میں جا کر وہاں پر رات قیام کریں اور قدرت کی اس حسین جو وادی ہے اس کا لطف اٹھائیں۔ ابھی تک یہاں پر وہ رش کی وہ کیفیت نہیں ہے، بہت کم لوگ جاتے ہیں، ایسے میں یہاں کے مناظر بڑے دلربا ہیں، بڑے کیا کہہ سکتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جو آپ اوپر چلتے جائیں گے، جاتے جائیں گے شراں فارس کے قریب جائیں گے تو وہاں پر ایک خوبصورتی کا جو احساس ہے وہ آپ کو معطر کر دے گا۔ یہاں پر آگے منشی ٹاپ بھی ہے اور ساتھ ایک آبشار بھی ہے۔ تو فیصل بھائی آگے مجھے بتا رہے تھے کہ عمران بھائی دونوں کے یہاں اگر بھی ہمارے ساتھ جاتا ہے تو 1 ڈے ٹرپ کرتا ہے تو ہم 7,000 روپے میں کرائیں گے اور ساتھ آبشار میں بھی لے کے جائیں گے، یعنی کہ صبح اگر جائیں شام تک، ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، آرام سے ہمارے ساتھ جائیں۔ اسی طرح اگر رات قیام بھی کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں 9,000 روپے ہم لیں گے، اور یہ نارملی اتنا ریٹ نہیں ہے، ویسے تو سیزن میں 11,000 اور 8-9,000 روپیہ ریٹ ان سے وہ پر ڈے ٹرپ کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ اس دفعہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے تو ریٹس انہوں نے خود ہی کام کیے ہوئے ہیں۔ پھر بھی میری کوشش ہوگی کہ اگر کوئی دوست اب آپ جائیں تو عمران بھائی اور فیصل بھائی تھوڑا سا خیال کریں ان کا اور کچھ مناسب پیسوں میں لے جائیں۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ جانے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، میں نے سختی سے تاکید کی ہے کہ آپ رات اگر قیام کرتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ پرائز میں وہاں پر رہائش بھی لے کے دیں۔ یہ ایگزیکٹلی شراں فارس کا وہ مقام ہے جہاں تک جیپیں جاتی ہیں، آگے گھنا جنگل ہے، سامنے پورٹس بنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اس کے پیچھے راستے میں 3-4 سٹیپ پہ مختلف قسم کے لگژریس قسم کا سٹے بھی ہے، ہوٹلز بھی ہیں، باقی دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو پورٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پر یہ اچھے ہیں، بس ریزنیبل ہے، نہ بہت زیادہ اعلیٰ کوالٹی کے ہیں نہ نارمل ہے۔ یہاں پر ساتھ سولر بھی لگا ہوا ہے، کچھ لائٹ کی انہوں نے کچھ کوشش بھی کی ہوئی ہے،
تو بہرحال جسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھے برے مکس کر کے درمیانی کیٹیگری کہہ سکتے ہیں آپ. اور پلس اس کی بکنگ کے لیے آپ آن لائن بھی بکنگ کرا سکتے ہیں. یہ گورنمنٹ کے پورٹس بنے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ وہاں موقع پہ جا کر اویلیبلٹی ہو تو وہاں پر بھی آپ لے سکتے ہیں. شراب فارسٹ کی خوبصورتی کے بارے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ قدرت کے حسین رنگ رش کے بغیر اور پرسکون لمحات گزارنے ہیں. پہنچنا بلا شبہ مشکل کام ہے، لیکن جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی جو حسین رہنائی ہیں وہ آپ کو یہاں پر ٹھہرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. تو بالکل ایک ایسی جگہ ہے. اور اس میں اگر آپ پنڈی سے اگر آپ کوئی پوچھتے مجھے تو آپ اگر کہے تو ایسا ہے کہ 3 گھنٹے آپ کو بالا کوٹ کے لیے لگتے ہیں. تو آپ صبح نماز پڑھ کر اگر نکلتے ہیں 5 بجے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے تو 8 ساڑھے 8 بجے آپ یہاں پہنچتے ہیں جناب بالا کوٹ میں. اور یہاں سے آپ نکلتے ہیں تو آپ کو آگے 1.5 گھنٹہ چاہیے کوائی سے آگے پارس پہنچنے کے لیے. تو یعنی کہ 5 گھنٹے کا 10 بجے آپ پہنچتے ہیں. تو سب بہتر ہے کہ آپ 3 بجے نکلیں گھر سے اور کوشش کریں کہ جو نماز ہے وہ آپ بالا کوٹ جا کے پڑھیں. تو پھر تو بڑا ہی زبردست ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ پارس پہنچ جاتے ہیں صبح 8 بجے 8 ساڑھے 8 بجے تو جیپ یہاں سے نکلتی ہے آپ کو لے کے جائے گی. تو پھر آگے 10 بجے اگر آپ وہاں پہنچتے ہیں سارا دن آپ گھومے پھریں، شام کو واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ اگر وہاں سے 5 بجے بھی چلتے ہیں تو واپسی پہ آپ تقریباً 10-11 بجے پنڈی واپس. تو 1 ڈے ٹرپ بھی پنڈی سے بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اب لوگ پوچھیں گے اخراجات باقی دیگر کیا ہوتے ہیں. دیکھیں جی، رہنے کا خرچہ جو ہے وہ 5-6 ہزار سے 8-10 ہزار روپے بھی ہو سکتا ہے. اور باقی جیپ کا خرچہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے، ڈے ٹرپ کا 7 ہزار روپے ہے. اور اگر اس کو ہم کریں کہ 1 ڈے ٹرپ کا اگر رات کو رہنا نہیں ہے آپ نے تو پھر تو 7 ہزار یہ ہے. اور گاڑی آنے جانے پنڈی سے تقریباً میرا خیال ہے 4 ہزار جانے کا 4 ہزار آنے کا کل 8 ہزار روپیہ وہ لیتی ہے اپنی گاڑی پہ جائیں تو 15 ہزار روپے میں 8 اور 7 15 ہزار کھانا پینا کر کے 20 ہزار روپے میں آپ 1 ڈے ٹرپ کر سکتے ہیں اسی شراب فارسٹ کا. صبح جائیں رات کو آپ واپس آ جائیں. اور رات کو اگر قیام کرتے ہیں تو پھر اسی 20 ہزار روپے میں آپ 10 ہزار اور ایڈ کر لیں، کیونکہ پھر ناشتہ بھی ہے، اگلے دن کا کھانا بھی ہے، ساری چیزیں. تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ 30-35 ہزار روپے میں اپنی گاڑی میں اگر آپ جاتے ہیں فیملی ہے تو آپ جا سکتے ہیں. اور اگر آپ زیادہ دوست وغیرہ ہیں تو اس حساب سے آپ اسٹیمیٹ لگا لیں کہ اگر 7 بندے اگر کسی چنگان وغیرہ میں جاتے ہیں تو پھر یا 6 بندے بھی جاتے ہیں تو اس حساب سے اس کو کنورٹ کر لیں. تو یہ پھر خرچہ آپ نکال سکتے ہیں کہ آپ کیسے ہو گیا. باقی خرچے تو یہی ہیں، گاڑی کا تھوڑا سا رینٹ زیادہ ہو جائے گا یا پھر آپ کی جو فیول ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. بس یہ اسی طرح کی چیزیں ہم مینیج کر سکتے ہیں. آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. فیصل بھائی، عمران بھائی دونوں کا نمبر موجود ہے، دونوں کے پاس جی پے ہیں، آپ کو پرسکون ٹرپ کرا سکتے ہیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.